اور رب العزت اس ساری کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو سنبھالنے والے، ہر مخلوق کو روزی دینے والے ایک اللہ ہے۔ ہر مخلوق کو روزی دینے والے ایک اللہ ہے۔ سارے انسانوں کو، جانوروں میں کتنی قسمیں ہیں؟ پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، درختوں پہ رہنے والے پرندے ہیں، اور زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے، سب کو روزی اللہ اپنی قدرت سے دے رہا ہے۔ پھر خشکی میں رہنے والے جانور اور پانی کے اندر، سمندروں کے اندر رہنے والے، کہتے ہیں کہ 1/4 حصہ خشکی ہے اور 3/4 حصہ پانی ہے۔ جتنے جانور خشکی میں ہیں ویسے جانور یا اس سے ملتے جلتے جانور اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر پیدا فرمائے ہیں۔ سارے جانوروں کو، سارے انسانوں کو ایک اللہ رب العزت روزی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے، جنات سے ارشاد مارے ہیں کہ تمہاری روزی آسمانوں میں ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت اپنی ذات حالی کی قسم کھا کے ارشاد مارے ہیں فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم۔ آسمان اور زمین کے رب کون ہے؟ ایک اللہ ہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے۔ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات حق ہے، سچی ہے، ایسی ہی جیسے کہ تم آپس میں بولتے ہو، جیسے تم بات کرتے ہو، بولتے ہو، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ایسی یہ بات بھی حق ہے اور سچ ہے کہ تمہاری روزی آسمان ہے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ روزی کو اتارتے ہیں، وہاں سے روزی اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ کسی کو روزی تھوڑی دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ روزی تھوڑی دیتے ہیں اور کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کو جتنی چاہتے ہیں روزی ملتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا وہ کون کم نصیب ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی؟ کیا اللہ کی ارشاد پر، اللہ کے کلام پہ اس کو یقین نہیں تھا؟ اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی کی قسم کھائی، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ حق ہے کہ روزی تمہاری آسمانوں میں۔ لوگ زمین میں تلاش کرتے ہیں، زمین میں سبب اختیار کرتے ہیں، سبب دنیا میں اختیار کرتے ہیں۔ کھیتوں والے اپنے کھیت پر محنت کرتے ہیں، دکاندار بھی دکان پہ محنت کرتے ہیں، کارخانے والے اپنے کارخانے میں محنت کرتے ہیں، مگر روزی تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ کارخانے کے راستے سے دیں، دکان کے راستے سے دیں، کھیت اور باغات کے راستے سے دیں، یہ اللہ کی علم۔ چند نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ چند نوجوان تھے، ان کے والد بہت نیک آدمی تھے، ان کا باغ تھا، کھجوروں کے باغات تھے، پھلوں کے باغات تھے، اور جو درختوں کے بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے وہاں وہ اپنا فصل اگاتے تھے، پھل بھی آتے تھے اور زمین سے غلہ بھی ملتا تھا۔ ان نوجوانوں کے والد صاحب کی عادت یہ تھی، جب پھل پک جاتا تھا اور پھلوں کو اتارنے کے لیے باغ میں جایا کرتے تھے تو غریب، غربا، مسکین، ضرورت مند وہی باغ میں آ جاتے تھے، ان کو روکتے نہیں تھے، وہ ان کو روکتے نہیں تھے۔ جب باغ میں درختوں سے پھل اتارتے تھے، کچھ پھل نیچے گر جاتے تھے، وہ غریب مسکین ان پھلوں کو چن لیا کرتے تھے، ان کو روکتے نہیں تھے۔ لے لو، جتنا جس کو ملتا ہے لے لو، خوشی سے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے ان مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو پھل لے لو۔ اسی طرح جب غلہ فصل کاٹتے تھے،
فصل کاٹتے تھے، اس میں جو دانے گر جاتے تھے لے خوشی سے ان کو دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے غلے میں، ان کے پھلوں میں خوب برکت دیا کرتے تھے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ خرچ کرتے تھے، اللہ کے بندوں کو دیتے تھے خوشی خوشی، اللہ رب العزت ان کے غلے میں، ان کے پھلوں میں برکت دیتے تھے۔ چلتے چلتے والد بیمار ہو گئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان نوجوانوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب تو بہت بیوقوف تھے، پھلوں میں سے بہت سا پھل غریبوں کو دے دیا کرتے تھے، بہت سا غلہ غریبوں کو دے دیا کرتے تھے۔ ہم ایسا کریں گے، ہم رات کے وقت جائیں گے، چپکے چپکے جائیں گے، آواز نہیں نکالیں گے تاکہ غریبوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم پھل اتارنے جا رہے ہیں، پھل لینے کے لیے جا رہے ہیں، غلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، غریبوں کو پتہ نہ چلے۔ ان میں ایک بیٹا سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسے مت کرو، ایسے مت سوچو، دیکھو ہمارے والد صاحب جو کچھ کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے، وہ صحیح کرتے تھے۔ غریبوں کو جو زمین پہ گر گیا اٹھانے دیتے تھے، ان کو منع نہیں کرتے تھے، پھل بھی غلہ بھی جو غریب لے جائے اجازت ہے، ہمارے والد صحیح کرتے تھے۔ لیکن باقی نوجوان ان کو یہ تھا کہ بھئی اتنا غلہ وہاں نکل جاتا ہے، اب ہم رات کے وقت جائیں گے، سارا غلہ لے آئیں گے، سارے پھل لے آئیں گے۔ وہ سمجھاتا رہا، لیکن جب نہیں مانے، رات کو اندھیرے میں چپکے چپکے گئے، وہ بھی ساتھ چلا گیا، بھائی تھے اس کے بھائی تھے، وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ چلتے چلتے جب اپنے باغ میں پہنچے تو وہاں باغ میں ایک بھی درخت پھلوں کا نہیں تھا، غلے کی فصل غائب تھی۔ اللہ ان کے اس جذبے پر، ان کی اس سوچنے پر، آپس میں یہ بات کرنے پر اللہ اتنے ناراض ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو ایک آگ بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو ایک آگ بھیج دی، اس آگ نے سارے باغ کے سارے درختوں کو جلا دیا، سارے فصل کو جلا دیا۔ اب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو چٹیل میدان، وہ جو ہرا بھرا ان کا باغ تھا، پھل اس میں آتے تھے، وہ سب غائب ہو گئے۔ کہنے لگے ہم کہاں آ گئے، کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے، یہ ہمارے باغ ہیں یا کوئی اور کسی اور کی زمین ہے؟ ہمارے باغ میں تو بہت درخت تھے پھلوں کے، ہمارے باغ میں تو بہت فصل تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ اب اس نوجوان بھائی نے پھر کہا کہ دیکھو میں تم کو منع کر رہا تھا، ایسا مت کرو، تمہارے اس غلط جذبے کی وجہ سے تم نے غریبوں کے منہ سے نوالا نکالا، غریبوں سے چھپانا چاہا، غریبوں کو نہ ملے، اللہ نے تم کو محروم کر دیا۔ ہمارے والد غریبوں کو روکتے نہیں تھے، غریبوں کو دیا کرتے تھے، خوشی خوشی دیا کرتے تھے، ہمارے والد خوشی خوشی دیا کرتے تھے۔ دیکھو اب تم نے غریبوں سے چھینا، غریبوں سے روکا، اللہ رب العزت نے تم سے روک لیا۔ اب بھی تم توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما کر پھر تم کو پہلے سے بھی زیادہ اچھا باغ دے دے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی، اللہ کے سامنے روئے دھوئے، استغفار کیا، توبہ کی، جب بندہ اپنے گناہوں پر دل سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور گناہوں کو معاف فرما کر اللہ رب العزت پہلے سے اچھا دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ اچھی روزی دیتے ہیں، پہلے سے زیادہ اچھی روزی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف فرما دیا، ان کے غلط جذبے کو اللہ نے معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بھی اچھا باغ دے دیا، پہلے سے بھی زیادہ اچھا باغ دے دیا۔ اب ان کے دل صاف تھے، خوش تھے، کوئی بات نہیں، ہم بھی اپنے والد کی طرح غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دیں۔ ایک مسافر تھا، جا رہا تھا، راستے میں اس نے بادلوں میں آواز سنی، ایک آدمی کا نام لیا بادلوں میں، اور ارشاد ہوا کہ فلاں آدمی کے باغ کو، فلاں آدمی کے کھیت کو پانی دو، حکم ملا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادلوں کو حکم ملا، فلاں آدمی، ایک آدمی کا نام لے کر فلاں آدمی کھیت کو پانی پہنچاؤ۔ اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ بادل جمع ہوئے، بادل جمع ہو گئے اور ایک ٹیکری پر، ایک ٹیلے پر وہ بادل پانی برسایا، اور اس ٹیکری سے، اس ٹیلے سے پانی، آگے ایک نالی بنی ہوئی تھی، اس میں پانی جانے لگا، بارش برستی رہی اور پانی سارا اس نالی میں جانے لگا۔ یہ آدمی بہت حیران ہوا، وہ کون نیک آدمی ہے، وہ کون اللہ کا مقبول بندہ ہے جس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بادلوں کو حکم مل رہا ہے۔ بادلوں کو حکم ہو رہا ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے اس نالی کے ساتھ جس میں پانی جا رہا تھا چلتے گئے چلتے گئے، وہ نالی آگے ایک کھیت میں جا رہی تھی اور سارا پانی اس کھیت میں جا رہا تھا، اور وہاں ایک آدمی اپنے پھاوڑے سے، کسی سے، بیچکے سے اپنے کھیت کو پانی لگا رہا تھا۔ اس آدمی نے کھیت کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اس بھائی سے پوچھا، اے عبداللہ۔ عربوں میں جب کسی کا نام معلوم نہیں ہوتا، کسی کا نام معلوم نہیں ہوتا، اس کا نام معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، تمہارا کیا نام ہے؟ اس کھیت کے مالک نے کہا کہ بھائی میرا نام کیوں پوچھتے ہو، میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ پھر اس نے اپنا نام بتایا، وہی نام بتایا جو انہوں نے اپنے کانوں سے بادلوں کو حکم ملتے ہوئے نام سنا تھا، فلاں آدمی کے کھیت کو پانی دو۔ اب یہ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھائی اس طرح واقعہ ہوا، اس لیے میں آپ کا نام پوچھا تھا کہ وہ نام جو میں نے بادلوں میں سنا، کیا وہی نام ہے تمہارا؟ اب مجھے یقین ہو گیا کہ بادلوں کو تمہارے ہی لیے حکم ملا تھا کہ تمہارے کھیت کو پانی پہنچائے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا عمل کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت براہ راست بادل کو حکم دے رہے ہیں پانی پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اور تو میرا کوئی عمل نہیں، میں تو عام آدمی ہوں۔ اب دیکھو آدمی کے اندر، آدمی عمل کرے تو اس کے دل میں بڑائی نہیں آنی چاہیے، عمل کر کے اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی اس عمل کے کرنے کی، کسی مسلمان بھائی کو دعوت دی، ایک کو دعوت دی، دو کو دعوت دی، ایک کو دعوت دی، دو کو دعوت دی، اور پھر اللہ رب العزت کا احسان سمجھے، یہ پانی پی لے بھائی، اللہ رب العزت کا احسان سمجھے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، تھوڑا بچا دینا میرے لیے، ختم نہ کر جزاک اللہ خیر۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ کی توفیق سے میں نے یہ عمل کیا۔ تو وہ بھی عمل کرتے تھے اور اس کو اس میں اپنی بڑائی نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اور تو میرا کوئی عمل نہیں، اور ایک بات ضرور ہے کہ جو میں کھیت میں پانی لگا رہا ہوں، اس کھیت کو تیار کر کے جب اس میں بیج ڈالوں گا اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس بیج کو اگا دیں گے اور غلہ اگے گا، وہ جو فصل اگتی ہے اس کو میں کاٹتا ہوں اور سارا غلہ جو مجھے ملتا ہے اس سارے غلے کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے بھائی؟ 3 حصے کرتا ہوں، 3۔ 1/3 اللہ کے بندوں پر، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں اور بیواؤں پہ، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہوں، 1/3۔ اور 1/3 میں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر کی ضروریات کے لیے، اور 1/3 دوبارہ اس کھیت میں بیج کے لیے میں رکھ لیتا ہوں۔ جتنا غلہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیتے ہیں میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، 1 حصہ اللہ کے بندوں کے لیے، غریبوں مسکینوں کے لیے، اور 1/3 اپنے گھر میں، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اور 1/3 دوبارہ فصل اگانے کے لیے۔ ان آدمی نے کہا بس یہی تمہارا عمل ہے، تم جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتے ہو،
اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہو، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہو، اللہ رب العزت تمہارے لیے غیب سے تمہاری روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ اور کھیتوں میں پانی پہنچے یا نہ پہنچے، اور کھیتوں میں بارش ہو یا نہ ہو، یہ اللہ کے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے عمل پر فیصلے کرتے ہیں، بندوں کے اعمال پہ اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ ان کا یہ نیک عمل تھا، اللہ نے ان پہ فیصلہ کیا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ جو نیک عمل کیا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے، عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت غیب سے اس کے لیے انتظام فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا اعمال کی قدر ہے، اللہ تعالیٰ کیا نیک اعمال پر فیصلے ہوتے ہیں، نیک اعمال کی اللہ کی قدر ہے۔ جو نیک عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ عمل بگڑ گئے، عمل خراب ہو گئے، دنیا بھی بگڑ گئی، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ عمل بگڑ گئے، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ وہ لکھا ہے نا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں کے امتحان لینے کا فیصلہ فرمایا۔ ایک فرشتے کو بھیجا، انسانی شکل میں آیا، اور اس نے ان میں سے 3 میں سے ایک گنجا تھا، اس کے بال نہیں اگتے تھے، اور ایک برس کے مرض کا مریض تھا، اور ایک نابینا تھا۔ پہلے آیا وہ جس کے بال نہیں تھے، اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بھائی دیکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بال دے دے، مجھے بال دے دے، اور لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے کہا کہ تمہیں کون سا مال پسند، کون سا مال، جانوروں میں کون سی دائمت تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے جو ہے گائیں پسند، گائے بھینسیں یہ پسند۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ گائیں دے دے اور تمہارے مال میں برکت دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ جو سر کا جو عیب تھا وہ عیب بھی دور کر دیا، اس کو بال دے دیے، اچھے بال دے دیے، اور اتنی گائیں دے دی، خوب گائیں اللہ نے عطا فرما دی، اور اس کے مال میں بہت برکت ہوئی، گایوں کا پورا ریوڑ تھا۔ پھر وہ دوسرے آدمی جو برس کا یا کوڑ کے مرض کا مریض تھا، اور لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کے پاس وہ فرشتے جو انسانی شکل میں آئے تھے وہ آئے، اور اس نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بیماری دور کر دیں، یہ بیماری دور کر دیں، اور جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ نفرت نہ کریں۔ اس بیماری کی وجہ سے لوگ میرے پاس نہیں آتے، لوگوں کو مشہور ہے کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ اور انہوں نے فرشتے نے دعا کی، اللہ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا اور بالکل ٹھیک ہو گئے، ساری بیماری اللہ نے دور کر دی۔ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور بیماری دور بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں شفا عطا فرما دیتے ہیں، بیماری دور کر دیتے ہیں۔ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ غالباً اس نے اونٹ کہا یا اور کوئی جانور کہا، انہوں نے دعا کر دی فرشتے نے، اللہ نے وہ اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، برکت ہوئی اس میں۔ پھر وہ نابینا کے پاس آئے اور ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بینائی دے دے، مجھ کو بینائی دے دے، میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھوں، میں اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھوں۔ تم کیا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا میں بکریاں پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم کو بکریاں دے اور تمہارے مال میں برکت دے۔ اللہ نے اس کی بینائی ٹھیک کر دی، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، نابینا ہو اللہ اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دی، بڑی قدرت والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری جن کی کتاب بخاری شریف، کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف، اصح الکتب
بعد کتاب اللہ البخاری، سب کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں یہ نابینا تھے، اللہ نے ان کو بینائی نہیں دی تھی۔ ان کی والدہ بہت دعا کرتی تھی، ایک دن پوری رات ان کی والدہ اللہ سے مانگتی رہیں، دعا کرتی رہیں، پوری رات اللہ سے مانگتی رہیں، دعا کرتی رہیں۔ اللہ رب العزت نے جب صبح ہوئی تو والدہ کیا دیکھتی ہیں، ان کے بیٹے کو اللہ نے بینائی دے دی۔ ایک رات پوری رات ماں ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے بے قرار ہوتی ہے، ساری رات مانگتی ہے۔ صبح کو اٹھ کے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بینائی دے دی، اور اتنا بڑا علم عطا فرمایا، اتنا بڑا علم، اتنا زیادہ علم عطا فرمایا۔ امام بخاری مشہور بخارا کے رہنے والے، کتاب لکھی، بڑی احتیاطوں کے ساتھ نفلیں پڑھ پڑھ کر حدیث لکھتے تھے، نوافل پڑھ پڑھ کے حدیث لکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب صحیح بخاری شریف کو اتنا قبول فرمایا، ساری دنیا میں ان کی کتاب کو اللہ نے مقبول کرا دیا۔ سارے انسان، سارے علماء جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے مالکی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اور چاہے حنبلی مذہب سے، اور چاہے حنفی مذہب سے، ہم لوگ حنفی ہیں نا، چاہے حنفی مذہب، سب کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ صحیح کتاب قرآن پاک کے بعد بخاری شریف ہے۔ ان کی والدہ کی ویسے مانگتی رہیں، لیکن ایک رات کی دعا کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے کو بینائی دے دی۔ اللہ رب العزت ان کو بینائی دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے امتحان کا فیصلہ کیا۔ وہ فرشتے دوبارہ ان تینوں میں سے ایک کے پاس آئے اور ان سے کہا، امتحان لینا تھا اللہ تعالیٰ نے، ایک سے کہا بھائی تمہارے پاس اتنی گائے ہیں، یہ پورا گایوں کا غلہ ہے، ریوڑ ہے، ایک گائے مجھے اللہ کے نام پہ دے دو۔ اور جس اللہ نے تم کو جو ہے سر کے بال دیے، اور تم کو جو ہے اللہ نے لوگوں میں مقبول کرا دیا، اور جس اللہ نے تم کو یہ ساری گائے دی ہیں، اللہ کے نام پہ ایک گائے دے دو۔ اور اس نے کہا نہیں، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی کوشش سے میں جمع کیا ہے، یہ ساری گائے میری ہیں۔ اور اس آدمی کو، جو فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تھے، ان کو گائے دینے سے انکار کر دیا۔ اب ان فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لینا تھا اور تم امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، اللہ نے تم کو اچھی شکل دی، سر کے اچھے بال دیے، لوگ جو تم سے نفرت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے نفرت نکال دی، اور تم کو اللہ نے یہ مال دیا، لیکن آج تم نے اللہ کی ناشکری کی اور مجھے ایک گائے اللہ کے نام پہ نہیں دی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس اللہ نے تم کو بال دیے تھے، اللہ تم کو پہلے کی طرح کر دے۔ وہ ساری گائیں اس کے پاس سے مر گئیں، چلی گئیں، اور یہ آدمی پھر دوبارہ گنجا ہو گیا، پہلے کی طرح ہو گیا، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت آ گئی۔ اللہ نے آزمائش کی، آزمایا، اور اس نے جو ہے آزمائش میں وہ فیل ہو، ناکام ہو۔ پھر دوسرا آدمی اس کے پاس آئے انسانی شکل میں اور اس سے کہا کہ دیکھو وہ اللہ جس نے تم کو بیماری سے نجات دی، جس اللہ نے تم کو بیماری سے نجات دی اور تم کو صحت عطا فرمائی اور یہ جانور تم کو دیے، اللہ کے نام پہ ایک مجھے دے دو۔ اور اس نے کہا نہیں، یہ تو میں نے محنت کر کے یہ مال جمع کیا ہے اور میں تو پہلے سے ٹھیک ہوں۔ اس نے انکار کیا۔
یا شور کی صورت. تو اس نے بھی پہلے کی طرح انکار کیا کہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اور یہ میری کمائی ہے. فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم کو آزمانے کے لیے کیا تھا اور تم اللہ کی آزمائش میں فیل ہو گئے، ناکام ہو. بدعا کی اللہ تم کو پہلے جیسا کر دیا. وہ سارے جانور اس کے مر گئے، چلے گئے، اور یہ دوبارہ پہلے کی طرح برس کا یا کوڑ کا اس کا مریض ہو گیا. پھر وہ فرشتے تیسرے کے پاس آئے جو پہلے اندھا تھا، بکریاں اس کے پاس تھیں. ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، جس اللہ نے تم کو آنکھوں کی بینائی دی، تم نابینا تھے، اندھے تھے، اللہ نے تم کو بینائی دی، اللہ نے تم کو یہ نعمت عطا فرمائی، اور یہ بکریاں ساری اللہ نے تم کو دی ہیں، اللہ کے نام پہ ایک بکری مجھے دے دو. اس نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، بے شک میں اندھا تھا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، مجھے دیکھنے والا بنایا، یہ اللہ کا شکر ہے. اور بکریاں یہ بھی اللہ نے مجھ کو دی ہیں، اللہ کا انعام ہے. اب تم اس اللہ کے نام پہ بکری مانگتے ہو، ایک نہیں جتنی بکریاں لینا چاہتے ہو لے لو. ایک بکری نہیں، جتنی بکریاں لینا چاہتے ہو اللہ کے نام پہ لے لو، میری طرف سے اجازت. ان فرشتے نے کہا مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ تینوں کی آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا. پہلے تمہارے دونوں ساتھی اللہ کی آزمائش میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، اور تم کو اللہ نے کامیاب کر دیا. تمہاری بکریاں تم کو مبارک، تمہارا مال تم کو مبارک، مجھے ایک بکری بھی نہیں چاہیے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا امتحان تھا. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں، دیکھیں آنکھ کی نعمت ہم کہیں سے خرید کر تو نہیں لائے. آنکھ کی نعمت اللہ نے دی ہے. کان سے سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے. زبان سے بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے. کان سے سننے کی طاقت اللہ نے دی، آنکھ سے دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی، اور زبان سے بولنے کی طاقت اللہ نے دی. اور سارا جسم سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں، اللہ کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے. ہر انسان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ رکھے ہیں. جوڑ، ایک انگلی میں 3 جوڑ، 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلی میں 3 جوڑ، پھر ہاتھ میں، کونی میں، کندھے پہ، یہ سارے جوڑ ہیں. ان جوڑوں کی برکت سے آدمی ساری دنیا کام کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ جوڑ پیدا نہ فرماتے، ہاتھ سیدھے ہوتے، دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا. جن انگلیوں کو موڑ کے یہ لکھتا ہے، اب لکھ نہیں سکتا، ہاتھ سیدھا ہے. جن ہاتھوں کو موڑ کے یہ کار چلاتا ہے، بس چلاتا ہے، ٹرک چلاتا ہے، اب نہیں چلا سکتا، ہاتھ سیدھے ہیں. ہاتھ سیدھے ہیں. کپڑے نہیں پہن سکتا، ہاتھ سیدھے ہیں. دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا. اللہ نے جوڑ پیدا کیے. حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی رات کو سوتا ہے تو نیند فرماتے ہیں کہ یہ موت کی بہن. جیسے آدمی مر جاتا ہے، آنکھ ہوتی ہے دیکھتی نہیں، کان ہوتے ہیں سنتے نہیں، زبان ہوتی ہے بولتی نہیں. آنکھ ہوتی ہے دیکھتی نہیں، کان ہوتے ہیں سنتے نہیں، زبان ہوتی ہے بولتی نہیں. مر گیا. سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں اور صحیح ہوتے ہیں، لیکن جو اندر روح تھی، اللہ کا حکم تھا وہ نکل گیا. اب سارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیا. دل نے کام کرنا چھوڑ دیا. وہ جو دل ایک دفعہ دھڑکتا تھا، کھلتا تھا، خون کو پورے جسم میں پہنچاتا تھا، پھر ایک دفعہ بند ہوتا تھا، خون کو واپس لاتا تھا. نہ کوئی بجلی ہے، نہ کوئی بیٹری ہے. اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے دل یہ چلتا رہتا ہے. آدمی سو رہا ہو تو دل چل رہا ہے. آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا، سو رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دل چل رہا ہے اس کا اللہ کے حکم سے. اور یہ خون سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک عضو میں پہنچتا ہے، پھر واپس آتا ہے دل کی طرف، پھر جاتا ہے. اور کہتے ہیں کبھی اللہ کے حکم سے ایک عضو میں خون نہیں پہنچتا تو وہ عضو بیکار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اس میں فالج گر گیا. وہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم سے دل نے جو خون بھیجا وہ یہاں نہیں پہنچا.
تو اس کے بائیں ہاتھ پر بائیں ٹانگ پر فالج گرتی. یہ سب اللہ کے حکم سے. 360 جوڑ ہیں. فرمایا رات کو جب آدمی سوتا ہے 360 کی 360 جوڑ اپنا کام نہیں کرتے. سو رہا ہے آدمی، کہتے ہیں نیند جو ہے موت کی بہن ہے. فرق یہ ہے کہ موت کے بعد تو سارے اعضاء ہمیشہ کے لیے اس کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نیند میں ایک مقررہ وقت تک کے لیے اس کے اعضاء کام نہیں کرتے جب تک سو رہا ہے، اور جب یہ جاگ جاتا ہے اٹھ جاتا ہے اب اس کے اعضاء پھر کام کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سو کر اٹھنے کے بعد سارے اعضاء اس کو صحیح سالم اللہ عطا فرما دیتے ہیں. 360 کے 360 جوڑ اللہ تعالیٰ صحیح سالم اس کو واپس کر دیتے ہیں. فرمایا ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ واجب، ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ واجب. صحابہ کی حالت عام طور سے غربت، فقر و فاقہ. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہر روز 360 جوڑ، ہم 360 جوڑ کے بدلے 360 صفحے ہم کہاں دے سکتے ہیں؟ 360 صفحے ہم کہاں دے سکتے ہیں؟ تو غریب ہے. ارشاد مایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. مفہوم اس طرح سے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے. راستے میں سے کوئی کانٹا، کوئی پتھر، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. کنویں سے پانی نکال رہے تھے، ایک ڈول پانی کا اپنے بھائی کے برتن میں ڈال دیا، یہ بھی صدقہ ہے. اور فرمایا ان 360 صدقوں کا بدلہ، 360 کے 360 جوڑوں کے بدلے صدقوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت چاشت کے وقت کی 2 رکعت ان 360 صدقوں کا بدلہ بن جاتا. آدمی فجر کی نماز کے بعد عمل کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، دعوت کو سن رہا ہے، جی، یا گشت میں گیا وہاں جا کے دعوت دے رہا ہے، عمل کر رہا ہے، حتیٰ کہ سورج نکل گیا اور سورج بلند ہو گیا، اس کی سرخی ختم ہو گئی، سورج چمکنے لگا. عام طور سے علماء فرماتے ہیں 12 منٹ، عباس فرماتے ہیں 20 منٹ. اس دوران میں سورج بلند ہو جاتا ہے، خوب روشن ہو جاتا ہے. اس کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے. اب فجر کی نماز کے بعد سے لے کے اشراق کے وقت تک، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق کے وقت تک یہ اعمال میں مشغول رہا. گشتوں میں، دعوت دینے میں، دعوت سننے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، یہ اعمال میں مشغول رہا. اب جو 2 رکعت پڑھتا ہے اللہ رب العزت ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہوتا ہے. 2 رکعت پڑھنا. اللہ کتنے کریم ہے، کتنے کریم ہیں اللہ اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، اور کتنے رحیم ہیں، اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرماتے ہیں. دو رکعت، صرف 2 رکعت اشراق، اعمال میں مشغول رہے، اللہ کا ذکر، دعائیں، اعمال، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، دعائیں، اعمال میں مشغول رہے. اشراق کا وقت ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، ایک مقبول حج اور عمرے کے ثواب. اور 2 رکعت اور پڑھ لے اشراق کی نیت سے، 2 رکعت اور پڑھ لے. کیا فرمایا؟ اب سارے دن کے کام، اس کی سارے دن کی ضرورتیں، اللہ اس کی پوری فرما دے. کتنا آسان عمل ہے، کتنا ہلکا پھلکا عمل ہے. اور یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ دن بھر کی ضرورتیں اس کی پوری فرما دے. اعمال پر اللہ کے فیصلہ ہوتا ہے. فرمایا آدمی صبح کے وقت 7 دفعہ یہ آیت پڑھ لے،
حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صرف 7 دفعہ قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کے ضامن ہو جاتے ہیں۔ اب فرمایا سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے، اللہ دن بھر کی ضرورتوں کے ضامن ہے۔ صدق قلب سے، سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے، پڑھے سے چھوٹی سی دعا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس سے بھی آسان۔ ارشاد مایا کہ جو آدمی صبح کو آخری 3 صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، قل هو اللہ احد، یہ پوری صورت، اور قل اعوذ برب الفلق پوری صورت، قل اعوذ برب الناس پوری صورت، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فلق پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ ناس پڑھی، اس طرح ترتیب سے پڑھی۔ ایسے نہیں کہ پہلے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر 3 دفعہ سورہ فلق پڑھ لی، پھر 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ لی، نہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، پھر سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، سورہ ناس، 3 دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے صبح کو، اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہر ایک کو یاد ہے، وہ دعا ہو سکتا ہے بعض کو یاد نہ ہو، حسبی اللہ والی دعا، لیکن 3 صورتیں تو تبلیغ والوں کو سب کو یاد ہے۔ صبح کو 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ دن بھر کی ضرورتوں کے اللہ تعالیٰ ضامن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کی پورا کرنے کا اللہ انتظام فرماتے ہیں۔ ایمان والے، اعمال والے عمل کر کے اللہ سے لیتے ہیں، عمل کر کے اللہ سے لیتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، اشراق کی 4 رکعت پڑھ لی، 2 رکعت کر کے دن بھر کی ضرورتوں کے اللہ ضامن ہو جاتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 دفعہ پڑھ لیا، سارے دن بھر کے کاموں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ گھر سے آگے نکلتا ہے، اپنے گھر سے اپنے کسی کام کے لیے، اپنی کسی ضرورت کے لیے بازار جا رہا ہے، اپنے کام کے لیے جا رہا ہے، یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہاں تک پڑھ لے۔ یہ دعا تو تقریباً سب کو یاد ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں جو 4 انعامات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 4 انعام ملتے ہیں، کفیتا و وقیتا و ہدیتا و تنحى عنك الشیطان۔ فرشتے کہتے ہیں تیری کفایت کر دی گئی، اللہ تعالیٰ تیری ہر مشکل بات میں، تیرے ہر مشکل کام میں اللہ تیرے لیے کافی ہو۔ وقیتا، اور ہر ناپسندیدہ چیز سے، ہر مکروہ چیز سے تجھ کو بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے تیری حفاظت فرما دی۔ وہدیتا، گمراہی کے راستوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے تیری ہدایت کا فیصلہ فرما دیا، ہدایت دے دی گئی۔ اور چوتھا انعام، شیطان تجھ سے دور ہو گیا، شیطان تجھ سے دور ہو گیا۔ کفیتا و وقیتا و ہدیتا و تنحى عنك الشیطان، تیری کفایت کر دی گئی، تجھ کو بچا لیا گیا اور تجھ کو ہدایت دے دی گئی، اور شیطان تجھ سے دور ہو گیا۔ اب ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے، ہاں شیطان تو انسان کا ازلی دشمن ہے، ہمیشہ سے دشمن ہے، یہ انسان کو نیک راستے سے ہٹا کر، نیک اعمال سے ہٹا کر برے اعمال میں لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ شیطان اور اس کا ٹولہ یہ تو چاہتے ہیں کہ انسان دوزخ والے بن جائے، گمراہی کے راستے پہ لے جاتے ہیں، گمراہی والے کام کراتے ہیں تاکہ یہ آدمی دوزخی بن جائے،
جہنم والا بن جائے. خود بھی اس نے دوزخ میں جانا ہے، شیطان نے خود بھی دوزخ میں جانا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہیے. اب ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے ارے اب تیرا کیا بس چلے گا، تیرا کیا بس چلے گا اس آدمی پر، تو کیسے بہکائے گا اس کو، تو کیسے بہکائے گا اس کو جس کو ہدایت بھی دے دی گئی، جس کی کفایت کی گئی، اور جس کو بچا لیا گیا، اور جس کو ہدایت دے دی گئی، اور شیطان کو اس سے دور کر دیا گیا. اور آسان، اور بھی آسان، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحم ہی رحم، کرم ہی کرم. اس سے بھی زیادہ آسان کہ آدمی جو صبح کو 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو آدمی صبح کو 10 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سارے دن شیطان سے اس کی حفاظت. اعمال پر اللہ تعالیٰ کیسے فیصلے ہوتے ہیں. 10 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لے، سارے دن شیطان سے محفوظ، سارے دن شیطان سے محفوظ. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، نیک عمل اللہ کو پسند ہے، اور نیک عمل اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. عمدہ کلمہ، عمدہ کلام اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اور نیک عمل اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں. نیک اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور عمدہ کلام، عمدہ کلمے جو ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ سب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، وہ سب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. اور مایا کہ جب وہ ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ذکر کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ رب العزت اپنا ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العزت جو سب کے ساری کائنات کے خالق، سارے انسانوں کے اور سارے جانوروں کے خالق، وہ اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں. اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تم کو یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، تم میرا شکر ادا کرو. میری نعمتوں میں میرا شکر ادا کرو، اور میری ناشکری مت کرو. جو نعمتیں دی ہیں ان میں ناشکری مت کرو. کفران نعمت اسے کہتے ہیں، کفران نعمت، نعمت کی ناشکری. اب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم نماز کا ہے. نماز کو اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ. اب نماز کی نیت باندھی تو دل سے ہر ایک چیز کا، ہر چیز کا خیال نکالتی ہے. اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ اس کو سن رہے ہیں. نمازی آدمی جو پڑھتا ہے اللہ اس کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. جب نمازی آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اللہ تعالیٰ خوش ہو کے یہ ارشاد فرماتے ہیں. اور جب وہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی. اور جب وہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایک تو ہے یہ کہنا آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک ہے یہ کہنا آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں.
اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے جواب ارشاد فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ 3 آیتیں تو اللہ کی تعریف میں، پہلی آیت اللہ کی حمد بیان کرنے میں، دوسری آیت اللہ کی ثنا بیان کرنے میں، اور تیسری آیت اللہ کی تمجید اور بزرگی بیان کرنے میں۔ اس کے بعد جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ولعبدی ما سأل، اور اپنے بندے کو وہ سب کچھ دوں گا جو مجھ سے مانگے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت میرے سورہ فاتحہ پڑھنے کو سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا ہے، اور یہ اتنی قیمتی دعا ہے، اتنی عظیم دعا ہے، اتنی قیمتی دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم، اور سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگنا۔ یہ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ آدمی گمراہی سے بچ جائے، گمراہی سے بچ جائے، شیطان کے راستوں سے حفاظت ہو جائے، نفس کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہو۔ وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا؟ وہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہم السلام، صدیقین اور شہداء اور صالحین، نیک لوگ۔ انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، 4 طبقے ہیں جن پر اللہ انعام فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ رفیق بنانے کے بہت اچھے ساتھی ہیں۔ ان کو آدمی اپنا رفیق بنائے، اپنا ساتھی، یعنی انبیاء علیہ السلام کے طریقے پہ چلے، صدیقین جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں صدیق شمار ہو گئے ان کے طریقے پہ چلے، شہداء جو محنت کرتے پڑھتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کے راستے پہ چلے، والصالحین اور جو اللہ کے یہاں نیک شمار ہوتے ہیں، نیک لوگ شمار ہوتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلے، ان کے طریقے پہ چلے۔ اب میں نے عرض کیا نا، نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ، کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو، کوئی پریشانی آ جائے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے پریشانی دور کروا دو۔ ابھی تک ہم نے اللہ سے لینا سیکھا نہیں، ابھی تک ہم نے اللہ سے لینا سیکھا نہیں۔ ہمارے محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فلاں جماعت کہیں اتنا کام کیا، اتنا کام کیا، یہ بتاؤ اتنا کام تو انہوں نے کیا، ان کو اللہ سے لینا بھی آ گیا کہ نہیں؟ ہاں، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ پوچھتے تھے، یہ بتاؤ ان کو اللہ سے لینا آ گیا کہ نہیں؟ اللہ سے لینا آ گیا، اب ساری دنیا میں کہیں چلے جائیں وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اللہ سے مانگ کر، نماز پڑھ کے، دعا مانگ کے اللہ سے اپنی ضرورت پوری کرائیں گے۔ دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ نماز پہ محنت کریں، ہر چیز پہ محنت کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو نماز پہ نہیں کرتے، ہر چیز پہ محنت کرتے ہیں۔ انسانوں نے لوہے پہ محنت کی، لکڑی پر محنت کی، اور مٹی پر محنت کی۔ کون سی چیز ہے جس پر انسان کی محنت نہیں لگی؟ انسان قیمتی ہے، اللہ نے اسے قیمتی بنایا ہے، زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے،
اس کی محنت قیمتی ہے. جس چیز پر اس کی قیمت لگتی ہے، جس چیز پہ اس کی محنت خرچ ہوتی ہے، وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے. افسوس، انسان نے چیزوں پر محنت کی، چیزیں قیمتی ہو گئیں. اپنے اوپر محنت نہیں کی، اپنے یقین بنانے پر، اپنی نماز کے بنانے پر، اللہ کا ذکر دھیان سے کرنے پر، اعمال پر محنت نہیں کی، چیزیں قیمتی ہو گئیں. چیزوں میں محنت کی، چیزیں قیمتی ہو گئیں. اپنے اوپر محنت نہیں کی، یہ خود بے قیمت ہو گئی. اپنے اوپر محنت نہیں کی، اپنے یقین بنانے پر، اپنے اعمال اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے سے اعمال کرنے والا ہو. دکھلاوا، شہرت، اپنا نام ہرگز نہیں. صرف اور صرف اللہ کی رضا کی. ہر عمل اللہ کی رضا کی. دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں، یقین کی بات کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے دھیان سے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نماز کے بعد دعا کر رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. علم حاصل کر رہا ہوں، علماء کے پاس جا کر، مدرسے میں داخل ہو کر علم حاصل کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کی. عمل وہی قبول ہے، اللہ کے یہاں وہی مقبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے جذبے سے تھوڑا عمل بھی اللہ کے یہاں کافی ہو جاتا ہے. اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کرے گا، اللہ کے یہاں وہ قبول ہوگا اور کافی ہو جائے گا. مایا اخلاص کے ساتھ عمل کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. یکفیک العمل القلیل، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے اپنے بندوں پہ کرم فرمانے میں. اپنی نماز میں محنت کر کے نماز کو جاتا ہے. علماء کے پاس جا کر علم سیکھیں، مسائل معلوم کریں، فضائل کی تعلیموں میں بیٹھ کر اعمال کے فضائل سنیں. اعمال کے فضائل سن کر اپنے دلوں میں شوق پیدا کریں، ان اعمال کا یقین پیدا کریں. اس عمل پہ اللہ کیا دیتے ہیں، اس عمل پہ اللہ کیا دیتے ہیں. ہر نیک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، اس پہ اللہ کیا دیں گے. فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کے دل میں شوق پیدا کریں. اور جب کوئی آدمی کسی عالم کی مجلس میں جاتا ہے، کسی عالم کے پاس جاتا ہے سیکھنے کے لیے، جو آدمی علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ علم سیکھنے جا رہا ہے، علماء کے پاس جا رہا ہے. اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. مسائل معلوم جزاک کرنے کے اللہ لیے علماء خیر. کے پاس جاتا ہے، فرشتے اپنے پروں کو اس کے اکرام میں نیچے بچھاتے ہیں. ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے. ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانیوں میں، سب اس کے لیے دعا کرتی ہیں. علم سیکھنے والے کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے. تو علماء کے پاس جا کر مسائل سیکھیں، اپنے کاروبار کے مسائل سیکھیں. میرا کاروبار حلال طریقے سے ہو. بعض دفعہ آدمی مسائل نہیں پوچھتا، تھوڑی سی غلطی سے حلال مال بھی، حلال کاروبار بھی حرام بن جاتا ہے. حرام بن جاتا ہے. حرام سے بچیں، ہمیشہ حرام سے بچیں. حلال مال کمائیں، حلال مال خرچ کریں.
حلال مال اس پہ اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتے ہیں، برکت والا ہوتا ہے، اور حرام مال کو اگر حرام مال تھوڑا بھی ہو اور حلال مال میں مل جائے وہ حلال کو بھی لے ڈوبتا ہے، حرام تو جاتے ہی جاتا ہے، حلال بھی اس کے ساتھ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو علماء سے مسئلے پوچھ کر اپنی زندگی بنائیں، اپنے گھر کی زندگی، اپنی کاروباری زندگی، ساری زندگی علماء سے پوچھ کر جو طریقہ اللہ کو پسند ہے اس طریقے سے میں کاروبار کروں، اس طریقے سے کمائی کروں تاکہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کمائی کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، حلال کمائی کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ زندگی تھوڑی سی ہے، موت آنے والی ہے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہمیشہ موت کی تیاری کرنی ہے۔ ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ مرنے سے پہلے آدمی جتنے چاہے عمل کر لے اور اخلاص سے کرے گا سارے عمل قبول، اور اگر جب موت آ جاتی ہے اب عمل کا دروازہ بند، اب کچھ عمل نہیں کر سکتا۔ جو عمل کیے ہیں اور جتنے کیے ہیں اس کا اجر ملے گا، عمل نہیں کر سکتا۔ یہ موت تک موقع ہے، موت تک موقع ہے، اور اس کو بہت کم سمجھنا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، کسی کو نہیں پتا اس کی موت کب آ جائے، کسی کو اپنی موت کا نہیں پتا۔ ایک بزرگ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام، 4 جو بڑے بڑے فرشتے ہیں ان میں جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں جو روح قبض کرتے ہیں، انسانوں کی جانوروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کو خواب میں دیکھا۔ ان اللہ والوں نے، بزرگ نے ان سے پوچھا اسرائیل علیہ السلام سے کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، کتنی عمر باقی ہے؟ اگر تھوڑی ہے تو میں بہت کوشش کروں، اور زیادہ ہے تو اعمال کرتا رہوں، وقت زیادہ ہے بھی تو۔ ان فرشتے نے جواب نہیں دیا بلکہ ہاتھ سے 5 انگلی اشارہ کر دیا۔ اب یہ سمجھے نہیں 5 سے کیا مطلب ہے؟ 5 مہینے، 5 سال، 5 دن، 5 ہفتے۔ ایک اور اللہ والوں کے پاس گئے، بزرگ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے پاس گئے، اپنے خواب سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ان فرشتے کی بات سمجھے نہیں، آپ ان فرشتے کی بات سمجھے نہیں۔ فرشتوں نے 5 انگلیاں دکھا کر یہ بتا دیا یہ آپ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی روح قبض کروانی ہوتی ہے تو فرشتے حکم دیتے ہیں کہ فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے اور اس جگہ پہ جا کے اس کی روح قبض کرو۔ ہاں، جگہ بھی مقرر فرما دیتے ہیں، فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے اس کی روح فلاں جگہ پہ قبض کرو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کو پہچاننے میں غلطی کبھی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آدمی کی روح قبض کرنے کا حکم دیا میں کسی اور آدمی کی روح نکال لی، ایسا نہیں۔ جس روح کے نکالنے کا اللہ حکم دیتے ہیں اسی کی روح نکالتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی، اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کی تابع کیا تھا، ہوا کو ان کی تابع کیا تھا، ان کا تخت جس پر 600 آدمی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہوا اس تخت کو اڑا کر جہاں وہ چاہتے تھے وہاں پہنچا دیا کرتی تھی۔ ایک صبح ان کا تخت اڑا کے لے جاتی اور 1 مہینے کی مسافت پہ تحت پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی اور ان کے مصاحبین، ان کے ساتھ بیٹھنے والے 600 آدمی بیٹھتے تھے اس کے اوپر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جتنی دیر وہ تخت اڑتا رہتا تھا سر جھکا کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ میری کوئی بڑائی نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم۔ ایک عابد نے فجائع ذکر میں پڑھتے رہتے نا حدیث، ایک عابد نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتے ہوئے دیکھا، ان کا تخت اڑتے ہوئے دیکھا، ان عابد نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ نے کیسی طاقت دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی حکومت دی۔ ہوا نے
ان عابد کی آواز کو، سبحان اللہ کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا میرا تخت یعنی کہ زمین پہ اتارو، میرا تخت زمین پہ اتارو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان عابد سے جا کے پوچھا آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ گھبرا گئے، ڈر گئے، کہنے لگے میں تو کوئی غلط بات نہیں کی تھی، آپ کی سلطنت، آپ کی بادشاہت، آپ کی حکومت کو دیکھ کے اللہ کی تعریف بیان کی تھی، اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ رب العزت نے کیسی آپ کو حکومت دی ہے، سبحان اللہ کہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن آدمی کا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لینا، مومن آدمی کا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لینا سلیمان بن داؤد علی نبینا علیہ السلام کی ساری حکومت سے افضل ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ پڑھنے کا اجر باقی رہے گا، سبحان اللہ پڑھنے کا اجر باقی رہے گا، اور سلیمان بن داؤد علی نبینا علیہ السلام ان کی حکومت ختم ہو جائے، ان کی بادشاہت ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے عام طور سے اپنے انبیاء علیہ السلام کو غربت اور فاقے میں رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام گنتی کے چند نبی ہیں جن کو اللہ نے ملک دیا، حکومت دی، سلطنت دی، اور عام طور سے انبیاء، حضرات انبیاء علی نبینا وعلیہ السلام غربت میں، فقر و فاقہ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چوغا تھا جن کو پہن کر اپنی قوم میں وعظ فرمایا کرتے تھے، اور رات کو آدھا بچھا کے آدھا اپنے اوپر اوڑھ کے سوتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بہت غربت، فقر و فاقے میں، اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اے ہمارے حبیب اگر آپ فرمائیں تو یہ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، ہاں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، اور یہ آپ کے ساتھ چلیں، جہاں آپ جائیں یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے پیشکش فرمائی کہ حضور ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک وقت مجھے کھانے کو ملے میں آپ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت نہ ملے تو میں صبر کروں۔ حدیث شریف آتا ہے کہ مومن کے تو مزے ہیں، مومن کے تو ہر حال میں جنت ہی جنت ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، اس پہ جنت ہے۔ اور جب کوئی نعمت ملتی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ نعمت ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کیا اس کے لیے جنت، اور تکلیف آنے پہ صبر کیا اس کے لیے جنت۔ اللہ کا شکر، نعمت پہ اللہ کا شکر، اور تکلیف پہ صبر کرنا، اور کوئی شکایت نہیں کرنا اللہ نے مجھے تکلیف کیوں بھیج دی، اللہ نے کیوں مجھے اس بیماری میں مبتلا کر دیا، اللہ نے کر دیا، نہ نہ نہ، اللہ کی شکایت نہیں کرتی۔ نعمت ملنے پہ شکر اور تکلیف آنے پہ صبر، دونوں حالتوں میں اس کی جنت ہے۔ اپنے رب سے راضی رہے، اللہ کو خوش کرے، شکر ادا کر کے اور صبر کر کے۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بہت ضروری چیز کیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والے، اپنی ضرورت کو دبا کر، اپنی ضرورت پیچھے کر کے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کریں۔ بھائیوں، حکایت صحابہ میں کیا واقعہ لکھا ہے؟ بکری کی سیڑھی کتنے گھروں میں گئی؟ کتنے گھروں میں؟ 7 گھروں میں۔ صحابہ، ہر صحابی ایثار کرنے والے، اپنی ضرورت کو دبا کر، اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ان اعمال سے بہت خوش ہوتا ہے۔
فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ان کو فاقہ ہو. اپنی ضرورت ہو، اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے، اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے جی دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادوں میں سے کوئی بیمار ہو گئے، بہت فکر، بہت صدمہ. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں حضرات نے منت مانی، اے اللہ ہمارے بیٹے کو صحت عطا فرما، ہمارے بیٹے کو صحت عطا فرما، آپ کو صحت دے دیں، ہم شکرانے کے طور پہ 3 روزے رکھیں گے. کتنے روزے؟ 3 روزے رکھیں گے. دھیان سے سب ہے، 3 روزے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے صاحبزادے کو صحت عطا فرما دی. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ گھر میں کچھ جو رکھے ہوئے ہیں، میں کچھ جو پیس لیتی ہوں، پیس پر آٹا گوندتی ہوں، پھر اس کی روٹی پکاتی ہوں، افطار میں وہ روٹی کھا لیں گے. جتنے جو گھر میں رکھے ہوئے تھے اس میں سے 1/3 حصہ لے کے ان کو پیسا، آٹا گوندا، روٹی پکائی. اب افطار کے وقت روٹی سامنے رکھ کے، افطار کے وقت دونوں حضرات روٹی سامنے رکھ کر انتظار کر رہے تھے. افطار کا وقت ہو ہم کھائیں. اتنے میں دروازے پر ایک مسکین اٹھایا، اے آل نبی، اے اللہ کے نبی کے خاندان والوں، ایک مسکین کو کچھ کھانے کو دے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ روٹی ان کو دے دو. بڑی مشکلوں سے ایک روٹی پکائی تھی، وہ مسکین کو دے دی. پانی سے کھول لیا، کھانے گھر میں کچھ تھا نہیں، پانی سے کھولا اور پانی سے افطار کیا. اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا. 3 روزوں کی منت مانی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا گھر میں جو ہے 1/3 جو پیس کے روٹی پکاتی ہوں. 1/3 جو پیسے اور روٹی پکائی، روٹی سامنے رکھ کے افطار کا وقت ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک یتیم آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اے اللہ کے نبی کے خاندان والوں، یتیم کو کچھ کھانے کو دے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روٹی ان کو دے دی. وہ یتیم دعا دیتے چلے گئے. اب پانی سے روزہ کھول دیا. 2 دن گزر گئے، پانی پی کے سحری اور پانی سے افطار. تیسرے دن جو باقی جو تھی اس کو پیسا، آٹا گوندا اور اس کی روٹی پکائی. 2 دن سے فاقہ ہے، افطار پانی کے ساتھ، سحری پانی کے ساتھ. باقی جو پیس کر اس کی آٹا گوند کے روٹی پکائی، روٹی سامنے رکھ کے افطار کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اے حضور کے خاندان والوں، ایک قیدی کو اللہ کے نام پہ دے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ روٹی ان کو دلوا دی. اب 3 دن سے کچھ نہیں کھائے. کیا حال ہوا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آیتیں نازل فرما دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان فرما رہے ہیں، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کے باوجود خود بھوکے ہیں، اپنی ضرورت ہے موجود ہے، اپنی ضرورت کے باوجود یہ اپنا کھانا مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں اور قیدی کو کھلاتے ہیں. اللہ کے نام پہ غریبوں میں خرچ کر دیتے ہیں. جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیں گے. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں گے. ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں.
زمین والوں پہ رحم کھاؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، ان کی پریشانیوں کو دور کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائیں گے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والے یعنی اللہ رب العزت تم پہ رحم فرمائیں گے۔ ایک ایک مسلمان کی ہمدردی اور خیر خواہ، اور سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ ہر مسلمان پورے دین میں چلنے والا بن جائے، اور ہر مسلمان دین کی محنت کرنے والا بن جائے، دین کی محنت کرنے والا بن جائے، یہ ہماری کوشش ہے۔ ساری کی ساری امت حضور کے کام والی بن جائے، جو حضور کا کام وہ میرا کام۔ حضور دعوت دیتے تھے، میں بھی دعوت دوں گا۔ حضور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی اور محبت کرتے تھے، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور محبت والا معاملہ کروں۔ ہم تو اپنے پیارے نبی کے اتباع کرنے والے ہیں، مطیع اور فرمانبردار ہیں، اطاعت کرنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے، اطاعت کرنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے۔ کیا فرمایا؟ یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ضرورت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھلاتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے کھلایا ہے یہ اللہ کے لیے کھلایا ہے، اور ہم اس کے بدلے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ کہ ہمارے یہ شکریہ ادا کریں، بلکہ ہم نے تو اللہ کے لیے کیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ لفظ انما کلمہ ہے نا، انما عربی زبان میں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ کیا بات؟ ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اخلاص کے ساتھ ہم نے محنت کرنی، اللہ کے راستے میں نکل کر اخلاص کے ساتھ محنت کرنی ہے، ایک ایک مسلمان کی محنت کرنی ہے، ساری امت کی نیت کر کے، ساری امت کی ہدایت کی نیت کر کے ہم نے دعوت دینی ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، لوگوں کو مسجد میں لانا ہے۔ آج مسلمان اللہ سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، مسجد سے دور ہو گئے، نیک اعمال سے دور ہو گئے۔ ہر مسلمان کی محنت کر کے ان کو اللہ سے جوڑنا ہے، مسجد والا بنانا ہے، نیک اعمال والا بنانا ہے۔ سب سے بڑا رحم یہ ہے، فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ اور سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ ہر مسلمان کو مسجد والا بنا دیں، ہر مسلمان کو اللہ سے جوڑ دیں۔ آج جو دنیا والوں کی طرف جاتے ہیں، کوئی وزیر کی طرف جا رہا ہے، کوئی بادشاہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی بڑے افسر کی طرف جا رہا ہے، نہیں بھائی نہیں، اللہ رب العزت سب کے مالک بھی ہیں، سب کے خالق بھی ہیں، اور سب کی ضرورت پوری کرنے والے ایک اللہ ہے۔ ہر ایک کی ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں۔ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے جوڑ بٹھاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے جوڑ بٹھاؤ۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، اس محنت کو ہم نے کرنا ہے، یہ بہت اونچی محنت ہے، بہت عظیم محنت ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں، کسی نبی کی امت کو عمومی طور سے یہ کام نہیں عطا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے، آپ کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو آپ کی محنت کا ذمہ دار بنا دیا۔ اب ہر مسلمان حضور والی محنت کے ذمہ دار ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم نے پورا کرنا ہے اور سب مسلمانوں کو دین پہ کھڑا کرنا اور ان کو اللہ سے ملانا ہے۔ اور یہ محنت ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے نا، ہم سب میں سے ہر ایک کے ذمہ ہے، اور پوری امت میں سے ہر امتی کے ذمہ ہے۔ اب تک ہم نے اس محنت کو نہیں کیا، اپنی محنت نہ بنایا، اصل کام نہ بنایا، اس پر اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، میری عمر کے اتنے سال گزر گئے اور میں نے اس مبارک محنت کو اپنی محنت نہ بنایا، اپنا کام نہ بنایا، دکانداری کو اپنا کام سمجھا، کارخانے کی محنت کو اپنا کام سمجھا، کھیت کیار میں محنت کرنے کو اپنا کام سمجھا،
لیکن دین کی محنت کو اپنا کام نہ سمجھا. اے اللہ معاف کر دیجیے. پچھلے وقت ہم توبہ کریں، پچھلے پہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عزم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اب ساری زندگی موت تک. کب تک بھائی؟ موت تک. کب تک بھائی؟ موت تک. جی ہاں، ساری زندگی موت تک اس دعوت والی اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر. محنت بہت عظیم ہے. اس محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. آپ بھائی کون کون سے بھائی ہیں جو عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ساری زندگی حضور والی اس محنت کو مقصد بنا کروں گا. ایک طرح کچھ کر لیا، کچھ چھوڑ دیا، کچھ کر لیا، نہیں. اس کو مقصد بنا کے اس پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، اس میں کمی نہیں آنے دوں گا. دنیا کے کام میں کمی آ جائے لیکن دین کے کام میں کوئی کمی نہیں آنے. جب اس طرح اس محنت کو اپنی محنت بنا لیں گے، اس کو اپنا کام بنا لیں گے، اللہ رب العزت دنیا کی برکتیں ہم پہ نازل فرما دیں گے. آسمان سے ہی برکتیں نازل ہوں گی، زمین سے ہی برکتیں ظاہر ہوں گی. اللہ ان کے دنیا کے کام بنا دیں گے. لوگوں کے وہ کام جو مہینوں اور سالوں میں نہیں ہوتے، اللہ ان کے کاموں کو دنوں میں بنا دیں گے. چند دنوں میں اللہ ان کے کاموں کو کر دیں گے. اس کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اب درخواست یہ ہے، جب ساری زندگی کا آپ نے موت تک کا ارادہ کر لیا، اب درخواست یہ ہے کہ جن بھائیوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، جن بھائیوں کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے، آئے تھے یہاں ایک چلے کے لیے، آئے تھے خالی 10 دن کے لیے اپنے دوست سے، اپنے رشتےدار سے ملنے کے لیے، اب وہ نیت کر لیں اب میں جو ہے 4 مہینے اب تک نہیں لگائے، میں نے بہت دیر ہو گئی اور اب میں 4 مہینے کے نقد تیار. کون کون سے بھائی کھڑے ہو جائیں؟ 4 مہینے کے نقد تیار کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو بھی نیکی دکھائیں. 4 مہینے نقد انشاءاللہ 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا. اب تک جنہوں 4 مہینے نہیں لگائے وہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے عزم کو قبول فرمائے اور آپ کے 4 مہینے لگانا آسان کریں. وہ بھائی 4 مہینے لگا چکے ہیں اور کم سے کم 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس 2 سال کے عرصے میں مقامی کام پابندی اہتمام سے کرتے تھے. ان بھائیوں سے درخواست ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور دنیا کے ملکوں میں 1 سال کے لیے اور 7 مہینوں کے لیے کون کون سے بھائی تیار ہیں کھڑے ہو جائیں دنیا کے ملکوں جانے کے لیے. دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے، دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے، اللہ کے دین کو بلند کریں گے. دین کی محنت کو اللہ کے بندوں میں زندہ کریں گے. ہم زندہ کرنے والے نہیں، ہم تو اپنی ٹوٹی پھوٹی محنت کریں گے. پھر اللہ رب العزت سے تشریح رکھے. اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرہ.